بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق دوسرا جو تھا اس میں حضرت سید نبی الحیدرآبادی رحمہ اللہ جو ہے دو حروف استفہام لائے تھے۔ ایک تو تھا من اور ایک تھا ما۔ من کے معنی کون اور ما کے معنی کیا۔ تو یہ جو ہے من اور ما جو ہے یہ سوالیہ نشان ہے، کسی کے بارے میں آپ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں، تو جو ہے من کے معنی کون، ما کے معنی کیا، یہ استعمال کریں گے آپ۔ من اور ما یہ دو پہ مشتمل ہے، یہ دو سوالیہ نشانوں پر دوسرا سبق حضرت کا مشتمل ہے۔ اس پہ حضرت نے بتایا تھا ہم جو ہے یہ اس کے تمارین ابھی تحریر میں کریں گے اور درس کو آموختہ کے طور پہ زبانی جو ہے دہراتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ شروع ہو رہا ہے سبق نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ھذا، من کے معنی ابھی آپ سے عرض کیے ہیں کون کے ہیں، اور ھذا اس میں اشارے قریب ہے، نزدیک کی کوئی چیز کو آپ جب اس بتا کے پوچھتے ہیں تو ھذا استعمال کرتے ہیں۔ من کون، ھذا یہ، من ھذا یہ کون ہے، ھذا رجل یہ آدمی ہے۔ پھر ما ذالکا، ما کے معنی کیا، ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، وہ کے معنی میں، تو کوئی دور کی چیز کو آپ وہ بولتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے، تو اس میں اشارہ بعید ہے، یہ دور کا اشارہ ہے ذالکا وہ کے معنی میں۔ ما کے معنی کیا، ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا قردن وہ بندر ہے، قردن اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، یہ قردن جو ہے عربی میں بندر کو، منکی کو بولتے ہیں، دس از اے منکی۔ یہ من ھذا یہ کون ہے، ہو از دس، ھذا رجل یہ آدمی ہے، دس از اے مین۔ ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا قردن وہ بندر ہے، دس از اے دیٹ از اے منکی۔ من ھذا پھر آیا من کے معنی کون، ھذا کے معنی یہ، من ھذا یہ کون ہے، ھذا ولدن یہ ایک لڑکا ہے، ولدن لڑکے کو بولتے ہیں۔ یہ سبق ہو چکا ہے، ہم زبانی جو ہے آموختہ کے طور پہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تمرین ہم تحریر میں کریں گے، اس کی ایکسرسائز مشق جو ہوتی ہے تمرین وہ ہم تحریر میں یہاں بورڈ پر کریں گے انشاءاللہ۔ من ھذا یہ کون ہے، ھذا ولدن یہ ایک لڑکا ہے، ما ذالکا تو ما کیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ذالکا اس میں اشارہ بعید دور کا اس میں اشارہ ہے، ذالکا کے معنی وہ، ما ذالکا کے معنی ہوئے وہ کیا ہے، ذالکا حمارن وہ ایک گدھا ہے۔ اب اس میں آپ نے نوٹ کر دیا، اس سے پہلے ہم اس کو کر چکے ہیں، تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من جو ہے ذوی العقول کے لیے ہم نے کہا تھا، انسان آدم اور ابن آدم کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، ذی عقل کی جمع ذوی العقول، تو یہ من جو ہے انسانوں کے تمام انسانوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اور جی ذوی العقول، ذی عقل بولیے واحد کے طور پہ، ہر ذی عقل کے لیے جو ہے، ہر عقل رکھنے والے کے لیے نہیں، انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے من۔ تو ذوی العقول تمام عقل رکھنے والوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گا استفہامیہ وہ ہے من کون، اور ما جو ہے چیزوں اور جانوروں کے لیے، تمام انسان سے ہٹ کے جانوروں اور چیزوں کے لیے ما کیا ہے، کیا کا لفظ ہے۔ تو من اور ما کا یہ جو فرق آپ دیکھ رہے ہیں، من ھذا جو ہے رجلن کو بتا کے، آدمی کو بتا کے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، تو وہاں من کا لفظ استعمال کیے، اور پھر
ما ذالکا یہاں بندر کو قردن کو بتا کے پوچھ رہے تھے ما ذالکا، تو یہاں پر جو ہے ما کا لفظ استعمال کیے ہیں، تو یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، صرف ہم دہراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے۔ تو من ھذا یہ کون ہے، ھذا ولدن یہ ایک لڑکا ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا حمارن وہ ایک گدھا ہے۔ یہ سبق یہاں پر جو ہے ختم ہوا تھا۔ اب اس کی تمرین ہم نے زبانی کر لی تھی، جو ہم اس وقت تحریر میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سبق محفوظ ہو جائے مبتدئین کے لیے، جو لوگ شروعات کیے ہیں ان کے لیے۔ ہم یہاں پر ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس کا ترجمہ ہم کو عربی میں کرنا ہے۔ یہ صرف تمرین تو چونکہ اردو کے جو ہے بنیادی طور پہ اردو کے جو ہے طلباء کے لیے لکھی گئی ہے، تو یہاں پر اردو کے ہی جو ہے جملے اردو میں ہی دیے گئے ہیں، اس کو انگریزی میں بھی میں لکھ دیتا ہوں اور عربی میں بالآخر ہم، تو یہ جو ہے اردو کا کالم ہے گویا کہ یہ جو ہے عربی میں ہم کو اب ہم ٹرانسلیشن کریں گے اس کا، اور یہ جو ہے انگلش میں یہ کون ہے۔ پہلے اس کو میں انگریزی میں بھی لکھ لیتا ہوں، who is this۔ اب اس کا ترجمہ ہم کو کرنا ہے، اب یہ اس کا عربی میں ترجمہ ہم کو کرنا ہے۔ who is this یا یہ کون ہے کو ہم کیا بولیں گے، کون کا لفظ جو ہے اس کے لیے حرف استفہام ہے من، اور یہ کے لیے ھذا، من ھذا اس کا ترجمہ ہو گیا عربی میں یہ کون ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے۔ اس کو میں انگریزی میں بھی لکھ لیتا ہوں، یہ دیا گیا ہوا جملہ جو ہے This is a man۔ اب اس کو ہم عربی میں ترجمہ کریں گے، یہ آدمی ہے، This is a man، تو یہ کے لیے ھذا اس میں اشارہ ہے قریب، آدمی کے لیے رجلن کا لفظ ہے، رجلن یہ آدمی ہے۔ وہ کون ہے، کون کے لیے جو ہے یہ یاد رکھنا ہے، وہ کون ہے۔ اب اس کو میں انگریزی میں بھی رکھ لیتا ہوں، who is that، وہ کون ہے، اور کون کے لیے ہمیشہ من آئے گا، حرف استفہام ذوی العقول کے لیے من، اور وہ کے لیے ذالکا، من ذالکا اس کا وہ کون ہے، وہ لڑکا ہے، یہاں پہ دیا ہوا جملہ ہے وہ لڑکا ہے، وہ لڑکا ہے، that is a boy۔ اس کا دیا ہوا جملہ ہے وہ لڑکا ہے، اور ترجمہ کرنا ہے عربی میں، وہ کے لیے
ذالکا، اور لڑکے کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے ولدن. رجل آدمی کو بولیں گے. جی ہاں، رجل آدمی ہے، ولدن ذالکا ولدن، یہ وہ لڑکا ہو گیا. وہ اونٹ ہے، اب دیا ہوا جملہ ہے وہ اونٹ ہے. دیٹ از اے کیمل. اب یہ دیٹ از اے کیمل یا جو ہے وہ اونٹ ہے، یہ دیے ہوئے جملے ہیں سمجھیے، اور اس کا ترجمہ کرنا ہے آپ کو عربی میں. تو وہ اونٹ ہے یا دیٹ از اے کیمل کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ ذالکا. ذالکا جملن، وہ اونٹ ہے. اس کے بعد ہے یہ گھوڑا ہے. یہ گھوڑا، یہ جو ہے دس از اے ہارس. یہ دیے ہوئے جملے اگر ہیں انگریزی میں اگر دیا ہوا ہوتا تو دس از اے ہارس، اور اردو میں تو دیا ہوا ہی ہے یہ گھوڑا ہے. اب اس کو عربی میں ترجمہ کیجئے اس کا. ھذا ھذا فرسٌ، یہ گھوڑا ہے. یہ گھوڑا ہو گیا. پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ واٹ، کیا کے لیے واٹ از دس. اگر یہ واٹ از دس انگریزی میں دیا ہوا ہوتا اور دیا ہوا جملہ وہ یہ کیا ہے اردو میں ہے، اس کا ترجمہ عربی میں کیجئے یہ کیا ہے. تو ما ھذا، ما ھذا. مہذا تو یہ کیا ہے، ما کیا ہے اور ھذا جو ہے یہ. آپ جب یہ کیا ہے بولتے ہیں یہ کے لیے ھذا ہے اور کیا کے لیے ما ہے، تو ھذا ما نہیں بولیں گے بلکہ اس کو تقدیم و تاخیر کریں گے، یعنی پہلے جو ہے وہ بعد میں، اور بعد میں جو ہے وہ پہلے لا دیں گے تاکہ سوال بن جائے. یہ عربی کا ہی اسلوب ہے جو آپ انگریزی میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہو اور واٹ پہلے آ رہا ہے، عربی میں من اور ما پہلے آ رہا ہے استفہام میں کے طور پہ. یہی اسلوب، یہی جو ہے اصول اس میں انگریزی میں بھی آ گئے ہیں. یہ راست استفادہ عربی زبان سے انگریزی نے کیا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد یہ بندر ہے. یہ بندر ہے. This is a monkey. یہ جو ہے اگر دیا ہوا جملہ ہے یہ بندر ہے تو ترجمہ ہوگا ھذا قردٌ، یہ بندر ہے. اس کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے. واٹ
is وہ بول رہے ہیں what is that. اگر دیے ہوئے جملے ہیں انگریزی اور اردو میں what is that وہ کیا ہے what is that, تو آپ اس کا عربی میں کیا ترجمہ کریں گے؟ ما ذالکا. جگہ کم ہے اور بھی جملے آنا ہے، اس لیے میں یہ تھوڑا گیپ نہیں دے سک رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ کتا ہے. وہ کتا ہے. That is a dog. That is a dog اور وہ کتا ہے، یہ اگر ہم کو دیا ہوا ہے تو اس کو عربی میں ہم کیا ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ذالکا بولیے کلب. وہ کتا ہے. پھر آتا ہے یہ گدھا ہے. یہ گدھا ہے. This is a donkey. اگر یہ دیے ہوئے جملے ہیں انگریزی اور اردو کے لحاظ سے This is a donkey یہ گدھا ہے، تو آپ بولیں گے اس کا عربی میں یہ کے لیے ہاذا اور گدھے کے لیے حمارن. یہ گدھا ہے. وہ کرسی ہے. وہ اور کرسی ہے. That is a chair. اگر یہ جملہ آپ کو دیا ہوا ہے انگریزی میں that is a chair اور اردو میں وہ کرسی اگر دیا ہوا ہے تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے عربی میں؟ ذالکا کرسیون. وہ کرسی ہے. وہ استاد ہے. وہ استاد ہے. That is a teacher. اگر یہ دیا ہوا جملہ ہے تو اس کا ترجمہ عربی میں کیا کریں گے؟ وہ استاد ہے. That is a teacher اگر آپ کو دیا ہوا ہوتا تو آپ انگریزی میں بولیں گے that کے لیے ذالکا استاد کے لیے استاذن. وہ استاد ہے. اب یہ جگہ ختم ہو رہی، تھوڑے سے جملے زبانی کر لیں گے. اچھی طرح سمجھ میں تو آ گیا ہے، اس سے پہلے زبانی کر ہی دیے تھے. اب تحریر میں تھوڑا سا سمجھانے میں ہم نے لے لیا ہے تاکہ بچوں کو آسانی ہو. وہ استاد ہے ذالکا ٹیچر اور ذالکا استاذن دیٹ از اے ٹیچر. یہ لڑکا ہے. ہاذا ولدن. یہ کتاب ہے. ہاذا کتابن. یہ کتاب ہے. ہاذا کتابن. وہ عربی ہے. ذالکا عربیٌ. محمد کون ہیں؟
من محمد وہ انسان ہے، ذالک انسان وہ رسول ہے، ذالک رسول یہ مذہب ہے، ھذا مذہب یا دین سے بھی آپ بول سکتے ہیں، ھذا دین وہ اسلام ہے، ذالک اسلام یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کتاب ہے، ھذا کتاب وہ قرآن ہے، ذالک قرآن۔ اس طریقے سے یہ تمرین ختم ہوتی ہے۔ اب اس میں اہم بات یاد رکھنے کی کیا ہے، یہ جو دو جز ہیں یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی جملے اسمیہ خبریہ ہی دوسرے سبق میں مل صاحب نے رکھا ہے، اور یہ پہلے سبق میں اس میں اشارہ سے شروع ہو رہے تھے جملے، یہ دوسرے سبق میں اس میں استفہام حروف استفہام سے اسماء استفہامیہ سے شروع ہو رہے ہیں جملے، جس میں من ہے اور ما ہے۔ من کس کے لیے ہے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے، انسان اور انسان کی اولاد آدم ابن آدم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو ہے من کا لفظ ہے، کون بولیں گے آپ، اور انسان سے ہٹ کے چیزیں اور جانوروں کو بتا کر پوچھنا چاہتے ہیں تو کیا کا لفظ، ماں کا لفظ جو ہے آئے گا، یہ یاد رکھنا ہے۔ پہلے سبق میں اس میں اشارہ قریب ھذا استعمال ہوا، اور اس میں اشارہ بعید ذالک استعمال ہوا، اور دوسرے سبق میں من جو ہے کون کے لیے من کا جو حرف استفہام ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور کیا کے لیے ما کا جو حرف استفہام ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس طریقے سے پہلا جو تھا سبق میں وہ سادے جملے تھے، جملے اسمیہ خبریہ کے سادے جملوں کی مثال تھی، اور یہاں پہ سوالیہ جملوں کی دوسرے سبق میں مثال ملتی ہے۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھنے کے بعد جی قرآن، ریلیجن، مذہب، اور یہ جو ہے لکھا دیا تو یہ مناسب نہیں ہے جی اچھی بات، بچے لکھ کے پڑھنے والے ہیں، بولے ان کے لیے سہولت نہیں جی اچھی بات، جی تو اس کو آپ ہمیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جی تھوڑا سا میں اس کو اب اجازت دیتے ہیں۔ کہاں تک آئے؟ وہ استاد تک آیا اپن، جی میں گنجلک لکھ دیا نا، تھوڑا اور تھوڑا وہ کر کے لکھنا تھا، یہ آ تو جائیں گا نا بس، میں سمجھا، اور وہ پورے جملے آ جائیں گے بلکہ نہیں آئے وہ۔ لکھنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ گیپ دے کے ہی لکھ سکتا ہوں، جیسے دو میں آ رہا تھا نہیں سمجھا، ایک میں آ جاتا نیا غلط ہے۔ ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔